کان اللہ ہے اللہ معذبہم عذاب دینے والا ان کو، وہم یستغفرون جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں، بخشش مانگتے ہوں۔ اس کے کیا معنی؟ یعنی کم ہی صحیح کچھ لوگ تو ایمان لائے تھے نا، لیکن جو شروع میں ایمان لائے تھے بہت پکے مومن تھے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ وہ صبح شام استغفار میں مصروف رہتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا میں رہتے تھے۔ تو یہ ان کا بھی اعزاز ہے، کہا کہ جو صبح شام استغفار کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات ایسی صورت میں عذاب دینے والی نہیں ہے۔ تو آیت مبارکہ میں جو ہے وہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس اس بستی میں، اس قوم میں آپ موجود ہیں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر ہے، استغفار کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں گے یہ ہاں 33 میں یہ نا عذاب الہی کے معاملے میں سنت الہی لکھا ہوا ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ جب تک پیغمبر ہوتے ہیں نا تو وہ بستی امن میں ہوتی ہے، یہ سنت الہی لکھا ہوا ہے۔ جب تک سنت یہی ہے کہ جب تک رسول اس بستی میں ہوں تو اسے امن حاصل رہتا ہے۔ یہ سنت ہے، سنت الہی، تو اسے امن حاصل رہتا ہے، یعنی امن میں ہوتے ہیں، امن حاصل رہتا ہے۔ یہ سنت اسی کہتے ہیں نا، طریقہ کار ہے، اور یہی پہلی اس میں بھی ہے کہ جب تک بستی میں رسول رہے پھر عذاب نہیں آیا، رسول کو بستی سے نکال لیا پھر عذاب آیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ 33 نمبر بھی آپ کا ہو گیا، یہ ہے نا کہ 33 نمبر سنت الہی کا ذکر۔ اچھا اگلی 2 آیات، یہاں کلاک ہوتا تھا، اچھا کلاک ابھی ہے 15 منٹ، اچھا ادھر آ گیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ کس نے ادھر لگا دیا؟ گڑی یار نہیں ماشاءاللہ جی، چلے بہت شکریہ، ہاں نزدیک ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں برکت ہے ٹائم میں، 15 منٹ ہیں ابھی، چلو اچھی بات ہے یار اور ٹائم بھی اس کا صحیح ہے، کسی نے صحیح کی ہے، 10:15 ہی ہوئے ہیں۔ اچھا اللہ اکبر، اعوذ باللہ۔ اچھا اگلی 2 آیات یہ لکھا ہوا ہے، یہ قریش کی غلط فہمیاں، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی حرکات، اپنے اعمال، اپنے عقائد سے تو اپنے آپ کو مستحق بنایا ہوا ہے عذاب کے لیے۔ ہاں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، اور آگے ان کی جو یہ حرکتیں وہ بتا بھی دیں کہ لوگوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، یصدون عن المسجد الحرام، اور کہا کہ متولی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مشرک، جبکہ اللہ کا گھر تو توحید کا مرکز ہے، یہ مجاور اور متولی کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اگلی آیت میں بھی یہ کہا کہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ بظاہر یہ کہتے ہیں جی ہم دیکھو طواف کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا حال کیا کیا ہوا ہے، طواف کریں یا نمازیں پڑھیں، کبھی سیٹیاں بجا رہے ہیں اور کبھی تالیاں بجا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اسی کو نیکی سمجھتے ہیں۔ ہاں اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے وہم پرستی اور خود سے وہ بنایا ہوا ہے اسی چیز کو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو ساری حرکتیں عذاب والی ہیں، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔
تو اب یہ دو آیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ان کی یہ غلط فہمیاں ہی ہیں جو کچھ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا نا طریقہ کار عبادات کا، وہ غلط ہے۔ دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے، آیت کا آغاز دیکھیں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیا ہے ان کو کہ نہ دے عذاب اللہ، اللہ اکبر، اللہ يعذبهم، یہ دو لفظ ملے ہوئے ہیں، ان اور لا، یہ ملا کر لکھا ہوا ہے، ملا کے جب لکھا ہے یہ جزم ہے نا، یہ گر جائے گا تو یہ اللہ ہو گیا۔ ان کا مطلب کہ لا نہیں، یہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، ہاں کیوں نہیں، کہ انہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یار کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، جبکہ ان کی حرکتیں یہ ہیں، جبکہ پہلی قوموں کو تو اللہ نے اڑا دیا غلط حرکتوں پر، تو ان کو کیا لگا ہوا ہے؟ ہاں یہ اس انداز میں کہ وَمَا لَهُمْ، وہ کیا ہے انہیں بھی کہ اللہ يعذبهم اللہ، کہ نہ دے عذاب ان کو اللہ، جبکہ ان کی حرکتیں کیا ہیں وہ آگے بتا دیا، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نمبر 1 وَهُمْ، جبکہ وہ یسدون روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ لیکن مسجد حرام سے روکنا سب سے بڑا واقعہ تو یہ صلح حدیبیہ کا ہی ہے یار، وہ طواف کرنے آ رہے تھے، احرام میں تھے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہم کوئی اسلحہ وسلح کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف عبادت کریں گے چلے جائیں گے واپس، روک دیا مسجد سے۔ یہ کہاں اس کے متولی اور مجاور ہو گئی ہے کہ وہ روک رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ توحید کا مرکز تھا، وہاں پر لا کر بت رکھ دیے انہوں نے، کیونکہ قبائلی زندگی تھی نا، تو ہر قبیلے نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا تو ہم سب کو نمائندگی دے دیتے ہیں، یہ بھی دیکھو سیاست ہے، کہو لے آؤ اپنے اپنے معبود لے آؤ اور ادھر رکھ دو، ہاں بالکل۔ تو اس طرح وہ کہا جاتا ہے 360 تھے فتح مکہ کے موقع پر، اللہ اکبر، دیکھو اللہ کے گھر کو کیسے انہوں نے کیا ہوا، وہ رکھے ہوئے تھے، اور جب وہ فتح ہوا ہے تو آپ کے ہاتھ میں سٹک تھی اور ایک ایک بت کو ان الباطل کان زہوقا، ان الباطل ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا ہے، وہ نہیں ٹک سکتا، عارضی طور پر ٹھیک ہے کچھ عرصہ آپ کو رہے گا کہ جیسے باطل کا غلبہ ہے، لیکن بالآخر اچھا پہلا آ گیا وہم یصدون عن المسجد الحرام، سدہ یصدو کہتے ہیں رکنے کو بھی اور روکنے کو بھی، دونوں معنوں میں آتا ہے یہ، یعنی خود بھی رکتے ہیں یعنی صحیح اسلام کے وہ مناسک کو اختیار کرنے سے وہ خود رکتے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ تو وہم جب کہ وہ یصدون روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ دوسرا کہا وما کانوا اولیاءہ، وما اور نہیں ہیں، کانو وہ وما اور نہیں، کانو وہ تھے، اولیاءہ متولی اس کے ہیں، اس کے وہ متولی اور مجاور نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے وہ آگے بتا دیا کہ متولی اور مجاور تو متقی لوگ ہوتے ہیں، یہ تو مشرک ہیں۔ کہا ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، ان نہیں اولیاء بیت اللہ کے مجاور کون ہو سکتے ہیں، الا المتقون سوائے متقیوں کے، کیونکہ بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے نہ، تو وہ پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کا حق ہوگا، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی، نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے بھئی، جب کہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، یصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ کعبے کے متولی نہیں ہیں، وما کانوا اولیاء، کعبہ کے متولی تو صرف متقی ہو سکتے ہیں، الا المتقون اللہ سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن کہا ان میں سے اکثر جو ہے نا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت جو ہے نا ان کو نہیں مانتی۔ اگلی آیت بھی اسی موضوع پر ہے، بس ایک آیت اگلی اور پڑھ لیتے ہیں آج کے لیے، کیونکہ یہ 34 اور 35 یہ لکھا ہوا ہے نا، دیکھو کٹھا، یہی موضوع ہے، کیونکہ اگلی آیت میں بھی یہی ہے۔ دیکھیں یہاں بھی ان کے کیا جرائم تھے کہ مسجد حرام سے روکنا اور اپنے آپ کو مجاور اور متولی سمجھنا، جبکہ یہ مشرک ہیں، اور یہ تو متقیوں کا اعزاز ہے متولی بننا۔ اگلی آیت میں کہا کہ ان کی نمازیں کیا تھیں، الا مکاء و تصدیہ، یہ تھی ان کی۔ مکان سیٹیاں بجانا، و تصدیہ تالیاں بجانا، تالیاں، تو یہ بہت بڑے جرائم ہیں، تو کہا فذوقوا العذاب۔ تو آیت نمبر 35 ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وما اور نہیں، کانا ہے، صلاتہم، صلات نماز کو کہتے ہیں، صلاتہم ان کی نمازیں، عند البیتی، اندہ کا ہوتا ہے پاس، نزدیک، بیت الحرام کے نزدیک، الا سوائے مکاءن سیٹیاں بجانا، و تصدیہ اور تالیاں بجانا۔ تو اس جرم پر اللہ کہہ رہے ہیں فذوقوا العذاب، فذوقوا ذائقہ سے ہے، پس تم چکھو عذاب کو، کیوں؟ بما کنتم تکفرون، بما بوجہ اس کے، کنتم تم تھے، تکفرون تم کفر کرتے۔ تو آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز جو ہے نا وہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی، تو اس لیے ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اچھا یہ جو ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، سیٹیاں اور تالیاں بجانا، ٹھیک ہے۔ یہ مشرکین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اسی طرح وہ طواف اور نماز کے دوران انگلیاں منہ میں ڈال کر، جیسے آج کل نہیں ینگسٹر وہ کرتے ہیں، وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے تھے، اور اس کو وہ عبادت کا نام دیتے تھے۔ یہ ہے وہ تمسخر کے طور پر نہیں، وہ کہتے تھے یہ اسی طرح کہا گیا عبادت کرنا، عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے۔ اچھا اس کو سمجھنے کے لیے آج کل کے دور پر منطبق کریں، آپ کو ویسے لگے گا نا کہ یار ایک طرف تالیاں بجانا ایک طرف عبادت۔ آج کل بھی اگر آپ غور کریں، یہ جو آستانے ہوتے ہیں، یہ جو پیروں کے دربار وغیرہ ہوتے ہیں، عرس نہیں بنائے جاتے ہیں، تو وہاں دھمال نہیں پڑتا، وہاں رقص بھی ہوتا ہے، وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آج کل بھی ہے، آپ اس کو تو وہ حیرت نہ کریں، رقص کرتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، اور سارے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ وہاں کبھی آپ جائیں، بڑے بڑے وہ میلہ، وہ جو ہے شالیمار باغ کے نزدیک، شالیمار باغ کے نزدیک جو ہے میلہ چراغاں سا پتہ نہیں ہے نا، وہ چراغ جلاتے ہیں، باہو حسین پتہ نہیں کون ہے، باہو حسین مادولال چراغ جلاتے ہیں، بڑے دھمال، اور بہت سی، تو ویسے میں نے مثال دے دی نا، تو یہ لڑکا رکھا ہوا تھا ہندو مشہور، ہاں ایسی بات۔ اچھا کبھی آپ ان سے پوچھیں نا یہ دھمال اور وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ناچ کر ہم اپنے یار کو منا لیں گے۔ ہاں وہ یار، وہ اللہ کی طرف کہہ رہے ہوتے ہیں ملا لینا ہم اللہ کو، ایسے مست ہو جاتے ہیں، یعنی میں بتا رہا ہوں وہ عبادت سمجھتے ہیں۔ جی شاہ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے شاید۔ جی اچھا اچھا، یہ ویسے میں نے بھی سنا ہے، وہ کیا انداز ہے یہ جو آج کل کے جو لوڑے لپٹے جو ہیں نا، وہ
تو وہ ایسے وہ واقعی بہت زوردار سیٹی بجتی ہے. ہاں یہ پتہ نہیں آواز کیسے نا. سب کو آتی ہے ہاں تو یہ اپنا آج کے لیے ہماری آیت 35 تک. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. اب ہم اپنے